اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں اس وقت اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جس ہستی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات کرنا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو کارہائے نمایاں سارے انجام دیے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ایسی ہستیاں جو ہیں وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ کسی باپ کو ایسا بیٹا پیدا کرنے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھر میں مکئی کی روٹی اور سرخ مرچیں اتنی کافی ہیں کہ آپ اپنی توجہ اور اپنا مستقبل، روزگار اور اس دنیا کے جو لوازمات ہیں ان کی طرف کرنے کی بجائے اچھا مسلمان بننے پر لگائیں اور اپنی ساری توانائیاں، ساری کاوشیں وہاں صرف کر دیں۔ تو جس ہستی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یہ برطانیہ میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور پاکستان کے علمی حلقوں میں بھی ان کا جو نام ہے وہ بہت جانا پہچانا ہے۔ میری مراد علامہ ابو المحمود شاہ محمد نشتر۔ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب برطانیہ کے اندر مسلمان آ کے آباد ہوئے اور یہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں جہاں اچھے روزگار کے لیے آئے ہیں وہاں پہ اپنے دین اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا قرض بھی چکانا ہے، تو برطانوی مسلمانوں کو تلاش ہوئی کہ ہم ایسے عالم اور فاضل لوگ یہاں پہ لے کے آئیں کہ جن کے آنے سے یہاں پہ اسلام کی عمارت بھی قائم ہو اور اسلام کی اشاعت اور پھر اچھے مسلمان پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو۔ تو وہ ان اوائل دور میں میری پیدائش سے بھی قبل 70 کی دہائی میں جو ہے وہ علامہ ابو المحمود شاہ محمد نشتر برطانیہ میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلے پیر معروف صاحب کے ہاں تشریف لائے، اور پھر مدرسے میں جو ہے وہ 12 سال رہنے کے بعد بریڈ فورڈ کی مسجد میں، وہ ایک ایسی مسجد جو زمین خرید کر بنائی گئی تھی، یعنی اس سے پہلے برطانیہ میں لندن کی مسجد کے علاوہ جو ہے وہ لوگ مکانات خریدتے تھے اور اس مکان کے اندر نماز پڑھتے اور اسے مسجد ڈکلیئر کر دیتے، یا پھر یہ ہوتا کہ کوئی پب خریدتے، کوئی چرچ خریدتے اور اس کو مسجد ڈکلیئر کر کے اس مسجد کی آپ حیت کو چینج نہیں کر سکتے، یعنی سٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن اسے آپ مسجد ڈکلیئر کر کے پاک کر کے اس کے اندر اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بریڈ فورڈ کی سرزمین پر وہ پہلی مسجد جو زمین خرید کر بنائی گئی اس کا نام جامعہ مسجد حنفیہ ہے، اور اس کے پہلے امام جو میرے ساتھ ہیں یہ علامہ ابو المحمود شاہ محمد نشتر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ علامہ صاحب آج آپ نے وقت دیا، اور ہم اس چھوٹے سے سیگمنٹ کے ذریعے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں، کہاں سے آپ نے پڑھا، آپ کا یہ تعلیمی سلسلہ چلتے چلتے پھر آپ خود ایک استاد بنے۔ آپ نے برطانیہ سے جو ہے وہ کوالیفائڈ ٹیچر کی ڈگری حاصل کی، ماسٹر ڈگری کی، عربی پر آپ کو عبور ہے، فارسی پر آپ کو عبور ہے، اور انگریزی تو آپ اس طرح فر بولتے ہیں کہ جس طرح انگریز بولتے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کن اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز مسلمان خواتین اور اپنے تمام طلباء، شاگردوں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس اسکیم کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں انٹرویو دوں۔ میری ساری خدمات جو ہیں چھوٹی موٹی ناچیز سی ساری تقریباً بریڈ فورڈ کا ہر مسلمان مرد و زن واقف ہیں۔ مختصر یہ کہ میری پیدائش ایک گاؤں ہے کلرا، یہ راولہ کوٹ سے آگے جاؤ تو حجیرہ ہے، حجیرہ سے آگے بنڈ یہ باسپور ہے، تو وہاں ایک ہمارا گاؤں ہے کلرا۔ تو میری پیدائش 1940 میں وہاں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد میرے پرائمری تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد 12 یا 13 سال کی عمر میں فیصل آباد پہنچا ہوں، اور جامعہ رضویہ کے اندر میری ابتدائی شرح جامی وغیرہ یہ متوسط کتابیں میں نے وہاں پڑھی ہیں۔ اور آپ نے جو ہے وہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام شیخ الحدیث والتفسیر مولانا سردار احمد صاحب گرداسپوری
ایک بڑی نامور شخصیت ہیں. بالکل آپ نے ان کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا اور ان کے مدرسے اور ان کے جو تلامذہ تھے جو وہاں پہ جو ہے جنہیں صدر الاساتذہ کہا جاتا تھا، پھر ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا تھا وہ بھی. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے شیخ الحدیث کے ملفوظات بارہا سنے، خطبات سنے ساری، لیکن مجھے یہ سعادت میسر نہیں آئی. میرے ساتھی رفقا چونکہ ذرا عمر بھی ان کی بڑی تھی تو وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب بیمار ہو گئے تو وہ درجہ حدیث میں چلے گئے. لیکن میں نے کہا ابھی میں اگر دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا تو میں باقی جو کتابیں ہیں وہ ان کو پڑھ نہیں سکوں گا، تو اس لیے میں نے ان سے دورہ حدیث نہیں کیا تھا. لیکن وہاں کے تمام اساتذہ میں مجھے یاد ہے کہ میں نے منصور شاہ صاحب جو راولہ کوٹ کے ایک بہت بڑے سید تھے اور بریلی شریف کے فارغ حضرت صاحب کے خاص شاگردوں میں سے وہ میرے ابتدائی ہیں. عبدالحکیم شرف قادری میرے 1 سال مجھ سے پیچھے تھے، یہ جو مشہور ہمارے سکار لاہور کے اور لکھاڑی آدمی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تو منصور شاہ صاحب تھے میرے استاد، اور اس کے علاوہ مفتی محمد امین صاحب محمد پورہ کے جو کوٹلی والے بزرگوں کے مرید تھے وہ میرے استاد تھے. اور اس طرح حافظ احسان الحق، مولانا مختار احمد صاحب اور مفتی نواب الدین صاحب، دیگر اساتذہ سے میں نے یہ استفادہ کیا وہاں. اور جب شیخ الحدیث علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جامعہ قادریہ بنا، اس کے اندر میں نے جا کر دورہ حدیث کیا. اور تاثیر ثوابی مردان کے مشہور ایک علمی گھرانے کی ہستی ہے جو اجمیر شریف کے صدر المدرسین کہیے یا امام المناطقہ کہنا چاہیے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اساتذہ کے خصوصاً مفتی محمد حسین نعیمی. تو یہ ان اساتذہ سے میں نے فیصل آباد سے فائدہ اٹھایا اور دورہ حدیث میں نے جو ہے جامعہ قادریہ سے کیا. حضرت یہ فقہ کی کتاب ہے منیت المصلی، جی منیت المصلی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. مصلی اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کتاب اگر آج کی نوجوان نسل پڑھنا چاہے تو ظاہر ہے وہ عربی تو ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور اردو میں بھی اردو کی بجائے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ ہو تاکہ انہیں کما کو پتہ چلے کہ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں جو درس نظامی کرتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں اور کیا پڑھایا جاتا ہے. اس سلسلے میں کبھی آپ نے کیا آپ کا کہنا ہے؟ یہ آپ نے سوال بھی کیا، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں. میرے دادا تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، وہ مرید تھے، بڑے عقیدت مند، خلافت بھی ان کو ملی ہوئی تھی. تو ان کا علمی لحاظ سے وہ پڑھے لکھے تھے. تو ان کے کتب خانہ سے کلرہ گاؤں میں جو ہمارا دیہات ہے وہاں سے مجھے یہ کتاب مل گئی منیت المصلی، اور اسی طرح تفسیرات عامدیہ. تو اس کتاب کو میں نے 26 دنوں میں پڑھا بھی ہے. سید حبیب الرحمان صاحب کروڑ پکا کے اندر تھے، 26 دن میں نے اس کتاب کو پڑھا اور 27ویں کو الحمدللہ ہم فارغ ہو گئے تھے. پھر وہ فیصل آباد آ گئے، پھر فیصل آباد کے بعد پھر انہیں یہ تفسیرات عامدیہ جو عالمگیر بادشاہ کے جو استاد ملا جیون ان کی لکھی کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے نا ان کی نہیں ہے، تفسیرات عامدیہ، یہ تفسیرات عامدیہ ان کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ کتاب بھی عربی کی میرے پاس موجود ہے. باہر کے وہ پیچھے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ اس کتاب کو جو منیت المصلی ہے سارے علماء جانتے ہیں، عوام کی تو چونکہ بات نہیں، اس لیے اتنی بات کافی ہے. یہ چائنا کے اندر ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بارے تفصیل میں اتنا میں نہیں جانا چاہتا، وہ چونکہ سارے علماء کو پتہ ہے کہ منیت المصلی کے مصنف کون ہے، تو کیا ہے، وہ کہاں تھے، کاشف تھے. وہ اقبال نے وہ کاشف وہ اس کا ذکر کیا ہے. تو بار کہ وہ ان کی عربی 700 سال کی پہلے کی لکھی ہے. ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش میں وہ کتاب منیت المصلی سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے. نور الرضا کتاب ہے لیکن اس میں اتنی مسائل کی تشریح نہیں ہے جتنی کہ منیہ میں. تو الحمدللہ اس کا میں نے ٹرانسلیشن انگریزی میں کر دیا ہے، اور تقریباً برطانیہ بھر میں علماء کی حد تک وہ کتاب پہنچ چکی ہے. حضرت مسلک اہل حدیث کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں پروفیسر غلام احمد حریری، آپ ان سے کوئی آپ کا کوئی ملاقات، کوئی تعلق، کوئی وہ کیا آپ کی کوئی؟ میں نے جب ایم اے کیا ہے فیصل آباد میں تھا
تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں عربی زبان میں کچھ پڑھوں. تو ظاہر ہے مدرسین جو ہمارے اساتذہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا, اور پھر جدید عربی کا ذرا مشکل ہوتا ہے مسئلہ. مولانا حریری صاحب یہ شاہتوت کا جو کیڑے وغیرہ آپ جانتے ہیں جیسے شاہتوت کا کام لیتا ہے, تو وہ اس لائن کے آدمی تھے, اس لیے حریر سے حریری نکلائے تھے. تو یہ میرے استاد ہیں ایم اے عربی کے سلسلہ میں نے ان سے استفادہ کیا تھا جی. تو الحمدللہ میں ایم اے عربی ان کا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ میں نے ان سے کافی سارا یعنی ایک دو کتابوں میں فائدہ اٹھایا جی. پروفیسر محمد ایوب انصاری آپ نے ان سے بھی پڑھا ہے؟ جی مظفر آباد کے جب میں نے منشی فاضل کیا ہے مظفر آباد کالج کے اندر, یہ بڑے عرصے کی باتیں ہیں. مولانا عبداللہ صاحب تھے ایک ومبر کے, مولانا عبدالصمد صاحب تھے ایک میرپور کے پروفیسر, اور ایک یہ محمد ایوب انصاری, یہ تو پرانے راجوری کے تھے, اور اتنے یعنی فارسی زبان کے اندر میں سمجھا ان کے اتنے بڑے ماسٹر تھے کہ میں نے آج تک زندگی میں اس طرح کا استاد نہیں دیکھا, نہ درس نظامی میں دیکھا ہے نہ غیر. تو میں نے ان سے بھی استفادہ کیا, اور پھر منشی فاضل کا کورس میں نے سب سے پہلے وہاں سے پاس کیا جی. خواجہ قمر الدین سیالوی, یہ ایک بڑا نام ہے, لوگوں کی ان کے ساتھ بڑی عقیدت ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت مولانا ولی النبی جی ان سے تعلیم و تربیت حاصل کی. آپ کیا؟ ہاں میں بتا سکتا ہوں. میرے استاد مولانا ولی النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شہزادہ قسم کے استاد تھے, اور ماشاءاللہ مردان کے لوگ, نوشہرہ کے لوگ, طور ڈھیر کے لوگ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑی ہستی تھے. ان کے بڑے بھائی بھی جب وہاں کے اجمیر شریف کے پڑھے ہوئے تھے, اور اجمیر شریف کے مولانا معین الدین بڑے منطقی اور فلسفی تھے. ان کے شاگرد خواجہ قمر الدین سیالوی تھے. تو میرے یہ استاد مولانا ولی النبی صاحب وہاں بھی انہی کے شاگرد تھے. یہ تو استاد بھائی اس نسبت سے ہو گئے جی. تو الحمدللہ میں نے ان سے بہت کچھ پڑھا جی. جامعہ کی کتابیں میں نے ان سے پڑھی ہیں, اور یہ صدرہ وغیرہ اس طرح کی جتنی کتابیں آگے پڑھائی جاتی ہیں مولانا ولی نبی صاحب سے میں نے پڑھی ہے جی. جامعہ احسن المدارس راولپنڈی میں ایک استاد ہے مولانا شاہ عارف اللہ میریٹھی, میرٹھ کے رہنے والے, اور ان کا بھی ایک بڑا نام ہے. کیا ان کی بھی آپ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میرے ایک ساتھی تھے مولانا عبداللہ صاحب, مرحوم ہو چکے ہیں, فیصل آباد تھا, تو وہ راولپنڈی دارالعلوم احسن المدارس میں تھے. اس وقت پیر صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے, پیر معروف شاہ صاحب مدذ العلی, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بلند کرے. وہ اس وقت بستر علالت پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے. تو وہاں فیصل آباد سے ایک کتاب کی شہرت سن کر کے, شرح جامی بہت اچھی پڑھاتے تھے, تو ڈابیل میں وہ پڑھاتے رہے ہندوستان کی سرزمین میں. تو مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ شرح جامی کا آپ کو بہت شوق ہے, تو ایک اچھے استاد آئے. تو میں پھر وہاں سے چلا گیا تھا, اور میں نے کچھ عرصہ وہاں تعلیم حاصل کی ان سے, لیکن وہ ضلع بدر ہو گئے, پھر وہ سارے کا سارا رہ گیا. تو پھر مظفر آباد میں چلا گیا, وہاں سے جا کر کے پھر میں نے وہ اس طرح تعلیم حاصل کی تھی. عبدالحکیم شرف قادری کئی کتابوں کے مصنف ہیں. بالکل. اور مجھے پتا چلا کہ وہ آپ کے امسر بھی ہیں, اور آپ کے جو ہیں وہ دوستوں میں بھی شامل ہیں. انہوں نے اتنی جو ہیں وہ کتابیں لکھی. تو حضرت آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ جی شرف صاحب تو یقیناً جو ہے منصور شاہ صاحب کے لاڈلے شاگردوں میں سے تھے. میں 1 سال اس سے آگے تھا شاید, اور وہ مجھ سے چھوٹے تھے عمر میں. لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات بھی میں عرض کروں. شاہ منصور شاہ صاحب بڑی تاریخ ہے, کہ وہ لمبی داستان ہے, اس پر میں جاؤں گا نہیں تفصیل میں, لیکن اتنی بات کے بغیر میں رہ نہیں سکتا کہ وہ فرماتے تھے مجھ سے تین لڑکوں نے پڑھا ہے. ایک شفیع رطالوی تھا, اور ایک مجھے کہتے تھے, اور ایک عبدالحکیم شرف کی بات کرتے تھے جی, کہ بس 3 بندوں نے مجھ سے پڑھا ہے. حالانکہ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں, لیکن تو الحمدللہ مجھے بہت بڑا یہ شرف حاصل ہے کہ شرف صاحب عبدالحکیم شرف کے ساتھ میرے ایسے تعلقات رہے ہیں کہ میں 2 دفعہ ان کے گھر میں رہا ہوں, جبکہ ان کے وہ
آخری بیمار ہو گئے تھے تو باہر کے میں جواب آپ کے سوال. اور آپ نے جو کتابیں کوئی تحریر کی ہیں یا اس طرف آپ نے توجہ کی ہے کہ اپنا جو علم ہے آپ کا وہ صرف آپ کی ذات تک نہ رہ جائے, آنے والی جو نوجوان نسل ہے ان تک بھی پہنچے؟ جب میں یہ بریڈ فورڈ مسجد حنفیہ سے ریزائن کیا ہے تو کارڈف پہنچا تو میں وہاں بھی ظاہر ہے کہ میں اتنا انوالومنٹ میری نہیں تھی, سر خالی جو فرائض دیے ہوئے تھے میں انجام دیتا رہا. پھر وہاں سے میں نے دوسرے نیو پورٹ ایک جگہ ہے وہاں بھی جا کر کے میں پڑھاتا رہا. لیکن اس عرصہ کے اندر پھر میں نے کچھ لکھنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ اب میری کتابیں 25 تو کتابیں میری مکمل ہو چکی ہیں جی, اور جن میں سے 23 کتابیں چھپ چکی ہیں جی, جن میں سے منیت المسلی ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں. تو منیت المسلی کا آپ نے جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کیا ہے یا انگلش میں ترجمہ کیا؟ انگلش میں ترجمہ کیا. الحمدللہ یہ ملتی ہے عام, لیکن یہ میں بتا دوں کہ میرے پاس شاید اب تھوڑے نسخے یہاں ہوں گے, باقی میں سارے کے سارے پاکستان میں لے گیا. کچھ وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو دیتا ہوں فری, اور کچھ جو ہے نا شہر میں نے لوگوں کو فری تقسیم کی ہیں. کچھ مفتی محمد حسین صاحب تھے ان کو دے دیے. تو اب تو انشاءاللہ دوسرا مرہ اس کی پرنٹنگ کا آئے گا جی. معزز ناظرین, یہ آپ نے سنا تعارف, اور یہ بہت چھوٹا تعارف ہے. اگر ہم اس کے اوپر یہ سارا بیان کرتے تو اس کے اوپر گھنٹوں درکار تھے. جہاں جہاں سے حضرت نے تعلیم حاصل کی, جن جن اساتذہ سے پڑھا, لیکن یہ ہے کہ یہ تو ان کے اساتذہ کی ان پہ مہربانی تھی, انہوں نے ان کی اتنی اچھی اور اعلیٰ تعلیم و تربیت کی, لیکن آنے والی نوجوان نسل کا ان پر بھی قرض ہے.